بسم اللہ الرحمن الرحیم فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یاران محبت، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نعت شریف کا شعر ہے جو کہ قابل گرفت ہے، اس پہ تمامی نعت خوانان حضرات، علماء کرام اور عوام اہل سنت کی توجہ چاہوں گا کہ ہمارے اسٹیجوں سے ایسی چیزوں کو پاک کرنا چاہیے کہ نعت نام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرنا، اور کیا ہی کمال ہو جائے کہ ہم نعت پڑھتے ہوئے انتخاب کریں تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر ایسی نعتیں جو کہ علماء اہل سنت کی تصدیق شدہ ہے۔ نعت لکھنے والے ایک تو توجہ سے نعت لکھنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ نعت لکھ کر علماء سے چیک کروانی چاہیے۔ اب یہ ایک نعت دیکھیں بڑی مشہور ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، یہ کافی دفعہ سنائی دی، اسی طرح ایک دو محفلوں میں بھی میں نے اس نعت کو سنا اور وہاں بھی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ تو آج سوشل میڈیا کے ذریعے میں اپنے یہ پیغام تمام عوام اہل سنت تک پہنچا رہا ہوں کہ نعت نام ہے حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرنا، نہ کہ حضور علیہ السلام کے نام کی بے ادبی کرنا۔ حضور کے نام کی بے ادبی کرنا یہ کفر ہے، یہ کوئی نعت رسول نہیں ہے، بلکہ یہ بہت سنگین عمل ہے۔ وہ نعت کا شعر پہلے منازع کریں کہ شاعر کہتا ہے، دل بے چین نو چین دی لوڑ ہے، سانو تے میم تے عین دی لوڑ ہے۔ اب میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عین سے مراد مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ضرورت، آپ کی لوڑ ہمیں اس دنیا میں بھی ہے، اس دنیا میں بھی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو حضور کے نام کے ساتھ اور مولا علی کے نام کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، یعنی لفظ محمد کی جگہ صرف میم لکھا گیا اور لفظ علی کی جگہ صرف عین لکھا گیا، یہ بے ادبی پر مشتمل عمل ہے۔ آپ دیکھیں کہ علامہ سید طہطاوی علیہ رحمہ آپ در مختار کے حاشیے میں فرماتے ہیں، من کتبہ علیہ الصلاۃ والسلام بالحمزۃ والمیم، جس بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یعنی الصلاۃ والسلام علیہ کا، اس درود کو حمزہ اور میم کے ساتھ لکھا، یعنی اس درود کو صرف الحمزہ اور میم لکھ کر درود کا اشارہ دے دیا، فرمایا یکفر، یہ ایسا کرنا کفر ہے، لأنہ تخفیف، کیونکہ یہ نبی کی شان کو ہلکا کرنا ہے، وتخفیف الانبیاء کفر، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ان کی شان کو ہلکا کرنا، ان کی شان میں تخفیف کرنا، یہ کفر پر مبنی چیزیں ہیں۔ جو جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ لفظ محمد کی میم اور لفظ مولا علی کے عین کو لکھنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی کی شان میں تخفیف کرنا ہے، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تخفیف کرنا کفر ہے، اور مولا علی کی شان میں علی کی جگہ عین لکھ دینا یہ سخت ناجائز اور حرام کام ہے۔ یہ اگر کسی نے جہالت کی بنیاد پہ یہ کام کیا تو یہ کفر نہیں ہوتا، لیکن اس کو توبہ کرنی چاہیے، اور جس نے جان بوجھ کے علم ہونے کے باوجود بھی ایسا کرے تو وہ انسان پھر کفر پر قائم ہو جاتا ہے، ایسے شخص کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت امام حمزہ کنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام میں نامی اسم گرامی کے بعد صلی اللہ علیہ لکھا کرتا۔ آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام درود پاک کے لحاظ سے اتنا بھی درود پسند نہیں فرماتے کہ صلی اللہ علیہ میں لکھا کرتا، تو خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ تم مجھ پر مکمل درود کیوں نہیں بھیجتے؟ امام حمزہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کا اہتمام کر لیا۔ جو صلی اللہ علیہ لکھے وسلم نہ لکھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کی بھی پکڑ کریں اور اس سے بھی ناپسندیدگی کا اظہار کریں، اور جو پورے لفظ محمد کو چھوڑ کر صرف میم لکھ دے تو یہ عمل کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اسی طرح یہ صاحب بہار شریعت جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 534، یہ جو المکتبۃ المدینہ سے چھپی ہے، المدینہ العلمیہ ان کی تخریج کے ساتھ۔ اب اس کے اندر مسئلہ نمبر 117 ہے، جس کے اندر صاحب بہار شریعت لکھتے ہیں، اکثر لوگ آج کل درود پاک کے بدلے سلام یا صرف صاد یا صرف عین لکھتے ہیں، یہ ناجائز اور سخت حرام ہے۔ یوں ہی رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ رحمت اللہ تعالی کی جگہ را ہا لکھ دیتے ہیں، رضی اللہ کی جگہ را ضاد لکھتے ہیں۔ یہ بھی نہ چاہیے کہ درود پاک جو ہے اس کے حصوں کو جو صرف صاد لکھتا ہے اس سے بھی منع کیا گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس نام اسم گرامی کی کیسی بے ادبی کی جا رہی ہے کہ میم لکھا جا رہا ہے اور میم پکارا جا رہا ہے، یہ بالکل درست نہیں۔ اسی طرح مرشدی و سندی و سیدی حضرت امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم القدسیہ، آپ مدنی مذاکرے کے اندر ایک سوال ہوا جو مدنی مذاکرہ 4 ربیع الاول 1440 ہجری میں منعقد ہوا۔ اس مدنی مذاکرے میں سوال ہوا کہ لفظ کسی کا نام محمد ہو اور وہ محمد کی جگہ انگلش میں صرف ایم لکھ دے تو کیا یہ جائز ہے؟ تو اس پر بھی مفتیان کرام نے یہی مدنی چینل پر بھی فتویٰ شائع کیا کہ اگر کسی کا نام محمد ہے، حالانکہ محمد اگر ہم کسی کا نام، جیسے میرا نام محمد اسد اللہ، تو محمد میرا نام رکھا گیا اور یہ نسبت رسول پاک سے ہے، یہ رسول پاک کا، یعنی میرے لیے جب یہ لفظ محمد بولا جائے گا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہاں پہ نبی والا تصور نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ چلیں یہ مسئلہ بھی سن لیں، کسی بندے کے نام سے پہلے اگر لفظ محمد لکھا جاتا ہے، بعض لوگ اس کے اوپر بھی سواد لکھ دیتے ہیں، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ درود پاک کا اشارہ دینا یا درود پاک لکھنا، درود پاک کا اشارہ دینا تو ویسے جائز نہیں، لیکن غیر نبی کے لیے اس طرح درود پاک لکھنا جو نبیوں کا امتیاز ہے یہ بھی درست نہیں اور یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو خیر، اب یہاں پہ لفظ محمد کسی غیر نبی کا نام رکھا گیا اور اس کا صرف مخفف ایم لکھنے سے بھی منع کیا گیا، علماء کرام نے اس کو بھی منع کیا۔ تو آپ سوچیں کہ یہ جو نعت شریف کے اندر میم تے عین دی لوڑ ہے، یہاں پہ شاعر سے میں گزارش کروں گا کہ وہ کوئی ایسا لفظ استعمال کرے کہ جس سے رسول پاک کا پورا نام بولا جائے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام بولا جائے۔ اور اس شعر کے اندر فی الوقت اس شعر کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، صرف یہ مسئلہ ہے کہ لفظ محمد کی اس شعر کے اندر توہین ہو رہی ہے۔ جو جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے وہ کفر کر رہا ہے، اور جو جہالت کی بنیاد پہ کر رہا ہے وہ حرام کر رہا ہے۔ جس نعت خواں کو پتہ چل جائے وہ فوراً توبہ کرے، کیونکہ نعت پڑھنا یار میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا ہے، اس چیز سے حضور کی شان بیان نہیں ہو رہی بلکہ حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ تو خدارہ اپنی اور دوسروں کی عاقبت آخرت کے بارے میں سوچیں۔ آپ جب یہ شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں، سامنے بیٹھنے والا سبحان اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی ہو رہی ہے اور سامنے والا سبحان اللہ کہہ رہا ہے، تو کیسا ایمان کا ماحول ہوتا ہوگا۔ الامان والحفیظ، اللہ کریم ہماری محافل کو ایمان کا گڑھ بنائے کہ جو آئے وہاں